اللہ الرحمن الرحیم۔ مغرب کی جانب بھی یہی حالات رونما ہو رہے تھے۔ تیر انداز شہ سوار وسط ایشیا میں نمودار ہو رہے تھے۔ سیتھین قبیلے روس کے دشت میں نمودار ہو رہے تھے، یعنی کہ روس کی سمت میں روس پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ وہ بڑی تیزی سے حملہ آور ہوتے تھے، اور ایک حملے میں تو یوں ہوا کہ روس کے شہنشاہ کو ان کی یلغار کا پتہ اس وقت چلا جب وہ مزے سے محل میں ضیافت کر رہا تھا۔ یہ حملہ آور میڈ اور آریہ تھے۔ انہوں نے محل کو تباہ و برباد کر دیا۔ آریہ وہی جن کے متعلق کہا جاتا ہے ہندوستان پر بھی انہوں نے آ کر حکومت کی۔ میڈ اور آریہ وحشیوں کا ایک ایسا غول تھا جو کمان اور گھوڑے کی بل پر جیتا تھا۔ اس قسم کی ایک قوم کو یونانی اسکوتھوئی یا سیتھین کہتے تھے۔ یہ بڑے ظالم اور سفاک تھے، اور یہ ایک ایسا خانہ بدوش غول تھا جو اپنے دشمنوں کے کاسہ سر میں خچر کا دودھ پیتا تھا۔ یہ اپنے سردار کے سر پر گھوڑوں اور غلاموں کو ذبح کرتا تھا، گھوڑوں کے ساتھ سوار کو دفن کرتا، اس کے سردار کی بیویاں چاقو بھونک کر خودکشی کر لیتیں تاکہ ان کی روحیں دوسری دنیا میں بھی سردار کے ساتھ رہیں، اور یہی قبیلے کا قانون تھا۔ اس قبیلے کے جادوگروں کو ہیروڈوٹس نے مردانی عورت کہا تھا۔ سیتھین ایک اونی ٹوپی پہنتے تھے جس میں ان کے کان بھی ڈھک جاتے تھے، اور اس طرح سے وہ دشت کی ہواؤں سے محفوظ رہتے تھے۔ وہ ڈھیلے اور لمبے پاجامے پہنتے تھے جن کی موریاں ٹخنوں کے نزدیک سے ہوتی تھیں۔ یہ جو پاجامہ تھا یہی بعد میں تبدیل ہو کر پتلون کی صورت میں، پینٹ کی صورت میں تبدیل ہو گیا، اور اس طرح سے وہ خاردار جھاڑیوں، غبار اور برف سے محفوظ رہتے تھے۔ ان کا حلیہ کسی حد تک جدید دور کے ہوا باز جیسا ہوتا تھا، بس فرق یہ تھا کہ وہ ہوائی جہاز کی بجائے چھوٹے سے گھوڑے کی سواری کرتے تھے جس کے ایال منڈے ہوئے ہوتے تھے۔ ایال گھوڑے کی گردن پر جو لمبے لمبے بال ہوتے ہیں۔ یونان کے مورخوں نے انہیں پستہ قد اور بد شکل کہا ہے۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یونانی ان کے متعلق جانتے تھے، حالانکہ وہ ہر جانب سے دشت میں قید تھے۔ کسی نہ کسی طریقے سے یونانیوں تک ان سے متعلق معلومات تھیں۔ جب اگر ہم سائرس کو ذوالقرنین مانتے ہیں، جس کا 99% چانس ہے کہ وہی ذوالقرنین تھا، تو اس نے دیوار بنا دی تھی، اور سکندر اعظم اس کے بعد آیا، تو اگر وہ دیوار اور ہر طرح سے قید ہو گئے تھے، لیکن اس سے پہلے کے واقعات ضرور کہیں نہ کہیں چرچا تھے۔ لیکن یہی پستہ قد اور بد شکل گھڑ سوار عجیب و غریب صورت سے بڑی مسافتیں طے کرتے تھے۔ سوار چمڑے کی بے ڈھنگی زرہ پہنے ہوئے، ایک لمبی سی تلوار اور بھالا لیے ہوئے بڑی گزند پہنچا سکتے تھے۔ یونانیوں کے دور میں سیتھین جنگجو یونانی حملوں اور جنوبی ایشیا میں سکندر اعظم کی بسائی ہوئی بستیوں میں گھسے چلے آ رہے تھے، یعنی کہ ان کے حملے بڑھ گئے تھے۔ وہ سکندر کو نقصان بھی پہنچا رہے تھے، اور اس طرح سے وہ مشرقی جانب یونانی تمدن کو روکتے جا رہے تھے۔ یعنی کہ سکندر اعظم کی جو یلغار تھی، جو حملے تھے، اس کے راستے میں یہی لوگ رکاوٹ تھے۔ یعنی سکندر اعظم کے جو حملے تھے، جو یلغار تھی، اس کے راستے میں یہی لوگ رکاوٹ بنے ہوئے تھے، کسی طریقے سے سکندر اعظم کے حملوں کے خلاف مزاحمت کر رہے تھے۔ جب سکندر اعظم اپنا لشکر لے کر ایران سے آگے بڑھا تو اس کا سامنا اس علاقے کی سیتھین قوم سے ہوا۔ سیتھیوں نے سکندر اور اس کی فوج کو کافی نقصان پہنچایا۔ ان شہ سوار خانہ بدوشوں کے پاس ایک نئی طاقت تھی، یہ حملے کے لیے نئی طرح کی قوت تھی۔ وہ پیدل فوج سے بہت آگے نکل جاتے اور 100 قدم کے فاصلے تک اسے تہس نہس کر ڈالتے تھے۔ 17 صدیوں تک یہی نیا ہتھیار، نئی طاقت جنگ میں سب سے زیادہ خطرناک سمجھی جاتی رہی۔
اس کے آگے سکندر اعظم کی حملہ آور فوج کا مقدونی فوج کا دستہ بیکار تھا۔ بہرحال دشت کے رہنے والے بلا کسی خاص منزل مقصود کے حملہ کرتے پھرتے تھے، ان کی کوئی خاص منزل نہیں تھی، جہاں انہیں اناج ملتا، پیسہ ملتا، لوٹ مار کرتے تھے، لٹیرے تھے۔ بادشاہ بھی ایک طرح سے حکمران بن کے بہرحال اپنی قوم یا اپنے لوگوں کے لیے حالات کو ٹھیک کرتے تھے، اور یہی وہ کر رہے تھے۔ ہاں البتہ اس وقت کچھ منفرد قبیلے اور قومیں جنوب کی گرم تر زمینوں کی طرف ہجرت کر رہی تھیں، یعنی کہ اس علاقے میں ایک دو قبیلے نہیں تھے، کئی قبیلے تھے۔ کوئی قبیلہ اگر سکندر اعظم کی فوج سے لڑ رہا تھا، کوئی چین کی طرف اٹیک کرتا تھا، تو کچھ ہجرت بھی کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو لڑنا نہیں چاہتے تھے، اپنے لیے آسان ذرائع تلاش کرتے ہوں۔ یہ ایک خیالی ہی تصویر ہے، یہ سیتھین قوم کیسے گردنیں کاٹ کے ڈالی ہوئی ہیں، یہ تو کوئی ماڈل ہے۔ آریہ قوم اور اس کا وطن، یہ قوم فضائے دشت سے نکل کر اس دور میں مشرق اور نکلتے ہوئے سورج کی سمت میں پھیلنے لگی۔ یہ لوگ دراز قد تھے، ان کی آنکھیں نیلی یا بھوری تھیں اور ان کے بال سرخی مائل تھے، ان کے سر لمبوترے تھے، انہیں زمین کاشت کرنا آتی تھی اور لڑائی میں یہ لمبی سیدھی سی تلواریں استعمال کرتے تھے۔ نسلاً یہ سیتھین قوم کے رشتہ دار تھے۔ ان کی ایک شاخ صحرائے گوبی تک پہنچی اور چینیوں نے ان کا نام یوئیچی رکھا، اور یہی نام بعد میں تبدیل ہو کر عبرانی زبان میں یاجوج بنا، یوچی سے یاجوج بنا۔ یہ آریائی یا ایرانی تھے۔ ان آریاؤں کے متعلق اہل فکر میں شدید اختلافات ہیں۔ مورخین کہہ لیں یا اہل دانش، کوئی انہیں ہند یورپی کہتا ہے، کوئی انہیں سفید نسل۔ جدید جرمنی میں بعض مورخین کا کہنا یہ ہے کہ ان کا قدیم نشان سواسکا تھا، لیکن اس کے باوجود تاریخ میں ان کے متعلق جو معلومات ہیں وہ واضح اور کافی نہیں ہیں۔ ان کے اصلی وطن کے متعلق بھی مختلف مورخین میں اختلاف ہے۔ ممکن ہے کہ دشت روس ان کا اصلی وطن ہو، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ وسط ایشیا کے دوسرے باشندوں کی طرح وہ بھی خانہ بدوش تھے، اور وہ بھی شہ سواری اور تیر اندازی میں مشاق اور ماہر تھے۔ مشق کرنے کے بعد جو بڑا ایکسپرٹ ہو جائے۔ یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے مشرقی خانہ بدوشوں کو جنگ کے لیے گھوڑے کا استعمال سکھایا یا خود ان سے سیکھا۔ قیاس یہ ہے کہ یہ مغربی آریہ جو عرصہ دراز سے میدانوں میں رہتے تھے، ایشیائی وحشی اقوام کے مقابل میں گھوڑے کا استعمال پہلے کرنے لگے ہوں گے، کیونکہ ایشیائی دشت کی وحشی قومیں ابھی شمالی جنگلوں کی سرحد سے نیچے اتر رہی تھیں، اور ان کا نظم معیشت قدیم شکاریوں کے اصول پر مبنی تھا۔ کم از کم قدیم چینیوں کا یہی خیال تھا، جو مجبوراً ان کا غور سے مطالعہ کرتے تھے اور ان دونوں طرح کے وحشیوں سے ڈرتے تھے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایشیائی تیر اندازی میں زیادہ مشاق تھے، اور تھوڑے ہی عرصے میں مشرق کے قبائل نے یوئیچی کے ان قبیلوں کی کمر توڑ دی جو ان کے وطن کے بہت قریب تک جا نکلے تھے۔